السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظیم اور روحانی داستان کے ایک اہم مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس روانہ ہوئے تو ان کا سفر ایک روحانی تجربے میں بدل گیا۔ وادی طوا پر ان کی ملاقات اللہ عز و جل سے ہوئی، جہاں انہیں نہ صرف اللہ کی ہدایات ملی بلکہ دو عظیم معجزات بھی عطا کیے گئے، ایک عصا جو سانپ میں بدل جاتا تھا اور دوسرا ان کا ہاتھ جو روشنی سے بھر جاتا تھا۔ یہ سفر نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا بلکہ ہمیں بھی یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد اور ہدایت ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے اس روحانی اور ایمان افروز سفر کو تفصیل سے جانیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 8 میں اللہ عز و جل نے یوں فرمایا، پھر جب پہنچا آگ کے پاس، ندا آئی کہ برکت دی گئی اسے جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ تمام جہانوں کا رب۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11 تا 12، پھر جب پہنچے آگ کے پاس، ندا آئی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، بس تو اتار دے اپنے جوتے۔ بیشتر مفسرین کرام کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس آگ کو دیکھا تو اس کی جانب چل دیے۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ سرسبز و شاداب درختوں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور ان درختوں کی شادابی بھی قائم ہے۔ یہ درخت طور پہاڑ کے دائیں جانب تھے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے بھی فرمایا، سورہ القصص آیت نمبر 44، اور نہیں تھے تم مغربی جانب جب ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی جانب اور تم گواہوں میں سے نہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بابرکت وادی جس کا نام طوا تھا میں موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ قبلہ کی سمت تھا اور یہ درخت مغربی جانب آپ علیہ السلام کی دائیں جانب تھے۔ اللہ عز و جل نے اس مقدس وادی میں آپ علیہ السلام سے کلام کیا اور حکم دیا کہ اس جگہ کے تقدس کی وجہ سے تم اپنے جوتے اتار دو، بالخصوص اس بابرکت رات میں جب تمہارا رب تم سے کلام فرما رہا ہے۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور کی شدت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ نور اس قدر شدید تھا کہ آپ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کی بنائی جانے کا خطرہ لاحق ہوا۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی وحدانیت کا درس دیا اور فرمایا کہ میں ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تم مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ دنیا مستقل رہنے کا ٹھکانہ نہیں، بلکہ مستقل ٹھکانہ تو قیامت کے بعد ہوگا، اور قیامت آ کر رہے گی۔ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیز اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو ترغیب دی کہ نیک اعمال کریں اور ان لوگوں سے علیحدہ ہو جائے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں، اور میں جس شے کا ارادہ کرتا ہوں وہ شے معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یعنی تو اپنے ہاتھ میں موجود عصا کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی یہ میرا عصا ہے جس سے میں سہارا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی کئی کام میرے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی اے اللہ تو واقف ہے کہ میں اس عصا سے کیا کام لیتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اس عصا کو زمین پر رکھ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر رکھ دیا تو عصا لہراتا ہوا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کام خلاف عادت تھا، یعنی معجزہ تھا، اور یہ دلیل تھی کہ آپ علیہ السلام جس سے کلام فرما رہے ہیں وہ ہر شے کا مالک ہے، اور وہ جس شے کا ارادہ کرتا ہے وہ شے معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہی جب اہل مصر مجھے جھٹلائیں گے، یعنی میری رسالت کا انکار کریں گے، تو میں کیا کروں گا؟
تو مجھے کوئی ایسا معجزہ عطا فرما جس سے میری تصدیق ہو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اپنے عصا کو زمین پر پھینک دے۔ آپ علیہ السلام نے عصا زمین پر پھینکا تو وہ لہراتا ہوا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کی وجہ سے بھاگے تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم اس کی دم کو پکڑ لو۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے اس کی دم کو پکڑا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ یوں ارشاد فرمایا، سورہ النمل آیت نمبر 10، اور ڈال دو اپنا عصا زمین پر۔ دیکھا انہوں نے اسے لہراتے ہوئے سانپ کی مانند، پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یعنی وہ عصا ایک بڑا سانپ بن چکا تھا۔ اس کی موٹائی دیکھ کر دل دہل جاتا تھا، دانت چمک رہے تھے جنہیں دیکھ کر دل گھبراتا تھا، اور وہ جان سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ جان سانپوں کی ایک قسم ہے جسے جنان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا نرم و نازک ہوتا ہے لیکن کودنے اور حرکت کرنے میں بہت تیز ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو اس سے دور بھاگے، کیونکہ یہ بشری طبیعت کا تقاضا تھا، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یعنی کسی طرف توجہ نہیں کی۔ ایسے میں اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو پکارا کہ آگے آ جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تم امن میں ہو۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام اس جگہ واپس لوٹے تو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ اسے پکڑ لو، ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اسے اس کی پہلی شکل میں لوٹا دیں گے۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو دم سے پکڑا تو وہ دوبارہ 2 شاخوں والا عصا بن گیا جیسے پہلے تھا۔ پاک ہے وہ ذات جو قدرت و عظمت والی ہے اور مشرق و مغرب کی مالک ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ چاند کی مانند روشن تھا، اور ایسا کسی بیماری یا برس کے داغ کی وجہ سے ہرگز نہ تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ القصص آیت نمبر 32، ڈالو اپنا ہاتھ گریبان میں، وہ نکلے گا سفید بغیر کسی تکلیف کے، اور رکھ لو اپنے سینے پر اپنا ہاتھ خوف دور کرنے کے لیے۔ اللہ عز و جل کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں کبھی خوف کی کیفیت محسوس ہو تو اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھ لینا، تمہارا خوف دور ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی، لیکن اہل ایمان کو ان کے ایمان کی بدولت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرنے کی وجہ سے بھی فائدہ مند ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ النمل آیت نمبر 12، اور ڈالو اپنا ہاتھ گریبان میں، وہ نکلے گا سفید بغیر کسی تکلیف کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 2 معجزے عصا اور ید بیضا عطا کیے گئے، اور انہی 2 معجزوں کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ القصص آیت نمبر 32، یہ 2 دلیلیں ہیں تمہارے رب کی جانب سے فرعون اور اس کے درباریوں کی جانب، بے شک وہ بڑے ہی سرکش تھے۔ ان 2 معجزوں کے علاوہ 7 اور معجزے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ ان 9 معجزات کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، سورہ الاسارہ آیت نمبر 101 تا 102، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن دلیلیں دی، تو بنی اسرائیل سے پوچھو۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو اس سے فرعون نے کہا، اے موسیٰ، میرے خیال میں تم پر جادو ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یقیناً تو خوب جانتا ہے کہ انہیں نہ اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے مالک نے، دل کی آنکھیں کھولنے والیاں اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ ایک اور مقام پر یوں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 130 تا 133، اور بے شک ہم نے فرعون والوں برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانے، تو جب انہیں بھلائی ملتی وہ کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے بدشگونی لیتے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ القصص آیت نمبر 33 تا 35، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے ان میں ایک جان مار ڈالی ہے تو ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے، اور میرا بھائی ہارون، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے،
تو اسے مددگار بنا تاکہ میری تصدیق کرے۔ ان آیات میں اللہ عز و جل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبطی کو قتل کرنے کی وجہ سے مصر چھوڑ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حکم کے جواب میں کہا کہ میں نے چونکہ ایک شخص کو قتل کیا ہے، اس لیے ڈر ہے کہ وہ کہیں اس کے بدلے میں مجھے قتل نہ کر دے۔ میرا بھائی ہارون علیہ السلام فصیح اللسان ہے، اسے میرا مددگار بنا دے تاکہ وہ میری تصدیق کر سکے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اہل مصر مجھے جھٹلائیں گے۔ وہ میرا ساتھی ہوگا اور تیرا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں میرا معاون ہوگا۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو قبول کیا اور کہا کہ ہم تجھے تیرے بھائی کے ذریعے ہی قوت دیں گے اور تم دونوں کو منصب رسالت پر فائز کریں گے۔ تمہیں معجزات کے ذریعے ان پر غلبہ عطا کیا جائے گا اور وہ تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ قرآن مجید میں ایک اور موقع پر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24 تا 27۔ فرعون کی جانب جاؤ، وہ بغاوت پر آمادہ ہے۔ عرض کی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنی زبان پر آگ کا انگارہ رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ بچپن میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور پیار کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ فرعون سمجھ گیا کہ یہی بچہ مجھے قتل کرے گا اور میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس نے آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اسے روک دیا۔ پھر طے یہ پایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھجور اور انگارہ رکھا جائے۔ اگر یہ انگارے کو اٹھا لے تو سمجھا جائے گا کہ یہ بچہ ہے اور اس نے لاشعوری طور پر ایسا کیا ہے، اور اگر کھجور اٹھائے تو پھر فرعون کی بات صحیح ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھجور اور انگارے لائے گئے تو آپ علیہ السلام نے کھجور کو اٹھانا چاہا، مگر اللہ عز و جل کے حکم سے فرشتے نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے کی جانب پھیر دیا اور آپ علیہ السلام نے انگارے کو اٹھا کر اپنی زبان پر رکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسی لکنت کی وجہ سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی لکنت دور کرنے کے لیے دعا نہ کی تھی۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی ضرورت کے مطابق اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت برقرار رہی۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی کہ آپ علیہ السلام صاف بات بھی نہیں کر سکتے، یعنی اپنی بات بتانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے، اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ بیان نہیں کر پاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا بازو بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کر تیری پاکی بیان کریں، اور بے شک تو ظاہر و باطن سے آگاہ ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 تا 36، اور مقرر کر دے میرا وزیر میرے گھر والوں میں سے ہارون کو جو میرا بھائی ہے، تاکہ مضبوط ہو میری کمر، اور شریک کر دے اسے میرا، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست کی اور اللہ عز و جل نے ان کی بات کو پورا کیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز فرمایا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑی شان والے تھے، اور ہم نے اپنی خاص رحمت سے اسے عطا کیا ہارون، جو کہ غیب کی خبریں بتانے والا تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حج کی سعادت کے لیے تشریف لے گئیں۔ دوران سفر قافلہ میں سے ایک شخص نے دیگر قافلے والوں سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے جس نے اپنے بھائی پر احسان کیا۔ تمام لوگ خاموش رہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام بن عمران ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے سفارش کی کہ اللہ عز و جل ان کے بھائی کو مرتبہ نبوت عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل نے ان کی سفارش قبول کی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الشعراء آیت نمبر 10 تا 19،
اور یاد کرو ندا دی آپ کے رب نے موسیٰ کو اور فرمایا کہ جاؤ ظالموں کے پاس جو فرعون کی قوم ہے، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ عرض کی اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں آئے تو انہوں نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دعوت حق دی اور بتایا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں منصب رسالت پر فائز کیا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تو بنی اسرائیل کو چھوڑ دے تاکہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت کر سکے۔ فرعون نے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تجھے بچپن میں پالا پوسا تھا اور تو نے میرے پاس اپنی زندگی کے کئی برس گزارے ہیں، میں نے تجھ پر انعام اور اکرام کیا۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس فرعون کی وجہ سے مصر کو چھوڑا تھا وہ آپ علیہ السلام کی مدین میں قیام کے دوران ہی جہنم واصل ہو گیا تھا، اور جس فرعون کی جانب آپ علیہ السلام دعوت حق لے کر گئے وہ دوسرا تھا۔ اہل کتاب کا یہ قول درست نہیں، کیونکہ فرمان الہی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس فرعون کے دور میں آپ علیہ السلام نے مصر سے راہ فرار اختیار کی، اسی فرعون کی جانب دعوت حق بھی لے کر آئے۔ فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا کہ تم نے وہ کام کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے ایک قبطی کو قتل کیا اور مصر سے بھاگ گئے اور میرے احسانوں کو فراموش کر دیا۔ وادی طور کی خاموشی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف پایا تو وہ صرف ایک چرواہی نہیں رہے، وہ اللہ کے رسول بن چکے تھے۔ اب ان کے قدم فرعون کے محل کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں طاقت کا غرور تھا اور ظلم کا راج تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تلوار نہیں تھی، ان کے ساتھ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مدد تھی اور حق کی طاقت تھی۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ ساتھ ہو تو کمزوری بھی طاقت بن جاتی ہے اور حق کے سامنے باطل کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق پر ثابت قدم رہنے اور اس کا پیغام بے خوف ہو کر پہنچانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اس عظیم داستان کے اگلے مرحلے کا انتظار کر رہے ہیں تو محبت سے سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش اب اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی روحانی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔